حضرات محترم معزز علماء کرام اور میرے واجب الاحترام مہمان گرامی قدر حضرت حافظ حمداللہ صاحب، ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ الحمدللہ حضرت نے ہمارے جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کی دعوت پر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ اللہ کریم حضرت کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پوری آب و تاب کے ساتھ اس ملک اور یہاں ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے جمعیت علماء اسلام کا مقصد واضح ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت آپ کے سامنے ہے۔ پوری کی پوری دنیا میں اس وقت جیسے اجلے کردار کی حامل قیادت الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، ایسی قیادت کسی جماعت کے پاس نہیں۔ ہمارے حافظ حمداللہ صاحب الحمدللہ وزیر بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے بہت سارے احباب علماء کرام وزارتوں تک اور اسی طرح اہم سٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی رہی ہے۔ قائد جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان 40 سال سے میدان سیاست میں ہیں۔ آج پوری دنیا اور پوری پاکستان کی مشینری اپنے پورے زور کے ساتھ کرپشن کے جس قسم کے تلاش میں مصروف تھی اور مختلف جماعتوں کے بڑے بڑے قائدین کو پس زنداں اور جیل میں ڈال کر دنیا کو بتا رہی ہے اس وقت حکومت کہ پاکستان کی قیادت وہ چوروں کی قیادت تھی یا کردار کشی کے حامل لوگ، کردار کشی جس انداز میں کی جا رہی تھی۔ لیکن اس پورے دورانیے میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکر، ایک کوئی رہنما، کوئی ایک قائد بھی جمعیت علماء اسلام کا الحمدللہ کسی سطح پر کسی کرپشن کے اندر ملوث نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج پوری قوت کے ساتھ اور پوری صلاحیتوں کو صرف کر کے حکومتی مشینری نے اس بات پر زور لگایا کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی کردار کشی کی جائے۔ کبھی نوٹس بھیجے گئے، کبھی میڈیا کے حوالے سے اس چیز کا پرچار کیا گیا اور مختلف انداز میں کردار کشی کی گئی۔ لیکن ظاہر ہے جن کا دامن اجلا ہو، جن کا کردار بے داغ ہو، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ قائد جمعیت نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کے حوالے سے واضح طور پر دبنگ اعلان کیا تھا کہ ہم ان نیب کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے ہاں، ہم ان کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ اور ہر حوالے سے بعض اوقات لوگ کہہ رہے تھے شاید یہ جذباتی قسم کی باتیں ہیں، لیکن آپ کے اسی دورانیے نے 2-4 دنوں نے یہ ثابت کیا یہ جذباتیت نہیں تھی، یہ الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے قائدین کا اور یہاں کے رہنماؤں کا اجلا کردار تھا، جس کی بنیاد پر اپنی ساری کی ساری زندگی کو کھلی کتاب کی طرح پیش کیا کہ آؤ ہمارے لیے لے کے آؤ نوٹس، لے کے آؤ طرح طرح کے نیب کے ڈرامے۔ لیکن الحمدللہ ہماری قیادت، پوری قوم جانتی ہے کہ پوری کی پوری ہماری قیادت اجلا کردار رکھتی ہے، بے داغ ماضی رکھتی ہے اور ہر حوالے سے الحمدللہ صلاحیت رکھتی ہے کہ پاکستان اور یہاں کی ریاست کو صحیح انداز میں لیڈ کر سکے۔ تو میرے محترم دوستو، جس ملک کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، جس ملک کو اسلام کی بنیاد پر لیا گیا تھا، اس ملک کا حقیقی مستقبل بھی اسلام ہے۔ اور اس لیے آج جمعیت علماء اسلام عوامی عدالتوں میں ہے اور اپنے اسی کردار کو 72-73 سال کے اس کردار کو پیش کر رہی ہے کہ آؤ ہمارے اس کردار کو دیکھو، تم نے بہت ساروں کو آزمایا، مختلف جماعتوں کو آزمایا، لبرل اور لادین جماعتوں کو آزمایا، اگر تم اپنے اس پاکستان، اس وطن عزیز کو اسلامی خد و خال کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو تو آؤ جمعیت علماء اسلام کی قیادت پر اعتماد کرو۔ اس لیے حضرات محترم، جمعیت علماء اسلام پوری کی پورے وطن عزیز کے اندر ایک ہی مشن رکھتی ہے، جمعیت کی دعوت، جمعیت کا پیغام، خدا کی دھرتی، خدا کا نظام،
ظاہر ہے یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، یہ فضا اللہ کی ہے، ہوائیں اللہ کی ہیں. ان ساری کی ساری دھرتی پر اگر نظام بھی جچتا ہے تو کس کا جچتا ہے؟ آپ اپنے گھر میں میری مداخلت برداشت نہیں کرتے، میں اپنے گھر میں آپ کی مداخلت برداشت نہیں کرتا، اور یہ ساری کی ساری زمین جس کا مالک اللہ ہے، تو کیا اللہ پاک اپنی اس دھرتی پر انگریز کے قانون کو برداشت کرے گا؟ اور آج جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں نا، وہ یقین جانو سزا اس بات کی ہے، ہم نے اللہ کی دھرتی کو اللہ کا نظام دینے کی بجائے انگریز کا نظام دیا ہے. آج ہماری عدالتیں وہ انگریزی طور طریقے پہ چل رہی ہیں، ہمارے تھانے کچہریاں وہ ظاہر انگریزی نظام لیے ہوئے ہیں. اسی لیے کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، کسی پریشان حال کی پریشانی کا ازالہ نہیں ہوتا. اگر کہیں پر کسی قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے، آج آپ کے تھانے کچہری کا نظام ایسا ہے، کوئی حقیقت میں کسی کا گواہ بننے کے لیے تیار نہیں. کوئی بیچارہ آدمی اپنی موت اور حیات کے کشمکش میں ہے، اس کو کوئی اٹھا کر ہسپتال لے جانے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہمارے تھانے میں نظام اللہ کا نہیں ہے، ہمارے تھانے میں نظام انگریز کا ظالمانہ ہے. تو میرے محترم دوستو، اگر آپ تھانے کچہری کے اس ظلم و بربریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، عدالتوں کے اس لٹکے ہوئے فرسودہ نظام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آئیے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی سوچ اور اپنا ویژن آپ اپنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ قائم کیجئے، اپنے آپ کو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نتھی کیجئے. اور پھر دیکھیے، اسی ہمارے اکابرین نے وہ صرف ہمیں نماز کا نظام نہیں دیا، عبادات کا نظام نہیں دیا، اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن میں پوری دھرتی پر امن قائم کرنے کا نظام بھی دیا ہے، پوری دھرتی پر اقتصادی ترقیات کا نظام بھی دیا ہے. جی یہ آتو زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر سے ہاتھ پھیلانے کے نظام کا خاتمہ ہے، بھکاریوں کا خاتمہ ہے. اور وہ دور آیا ہے کہ اس دور میں مدینہ کی ریاست میں پوری کی پوری سرزمین پہ زکوٰۃ لے کر دینے والے گھوم رہے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. آج آپ کسی اشارے پہ رک جائیں تو یقین جانو چومکھی لڑائی آپ کو لڑنی پڑتی ہے. کبھی ایک طرف سے کوئی بھکاری ہاتھ آپ کے وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف سے، کبھی ایک کو دے دیا تو ایک قطار آ رہی ہوتی ہے آپ کی طرف. یہ اصل میں ہمارے نظام کی فرسودگی کی وجہ ہے، اور اسی نظام کی فرسودگی کا اگر خاتمہ کر سکتی ہے تو وہ باصلاحیت قیادت جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس نظام فرسودہ کا خاتمہ کر سکے. میں آپ تمام حضرات کو اس بات کے حوالے سے دعوت دیتا ہوں، آئیے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کیجئے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے داعی بن جائیے، علمبردار بن جائیے. پھر دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے اس زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. وہ لاکھوں شہداء آج یقین جانیے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قربانیاں دی تھی، اسلام کی بنیاد پر قربانیاں دی تھی. آج جب وہ پاکستان کے نظام کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کو یہاں کے احوال کا علم ہو رہا ہوگا، یقین جانے ان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی. آج اپنے ان مقدس شہداء کے خون سے وفاداری کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم حاضر ہے. اللہ کریم ہم سب کو اہل حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.